نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله خالق العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الحکمت مخافۃ اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل اصحاب سیدنا محمد کما تحب و ترضی. گرامی القدر معزز سامعین اکرام، اللہ جل شانہ اپنے قرآن کریم فرقان مجید میں فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. جب یہ آیات نازل ہوئیں صحابہ کو بڑا فکر ہوا. اللہ کے خوف کی آیات ہیں. اصل میں جو اللہ کے دربار عالی میں حاضر ہونے سے ڈر گیا کہ میں نے اپنی ساری زندگی کے حساب اپنے مالک حقیقی کو دینا ہے، ڈر کر اس نے سارے گناہ چھوڑ دیے. اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کے لیے 2 جنتیں رکھی ہیں. تو کتابوں میں لکھا ہے سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جہنم کو یاد کر کے بہت رو رہی تھی. حضور کی بیوی ہیں، امت کی ماں ہے سیدہ عائشہ صدیقہ، جن کی برات میں میرے خدا کا قرآن اترا ہے، جن کی پاکیزگی کو میرے رب کے قرآن نے بیان فرمایا ہے. وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری مائیں اور بہنیں امی عائشہ صدیقہ کے عزت کے دوپٹے پہ قربان ہو جائیں. ایسی پارسا ہیں، محمد مصطفیٰ کی بیوی ہیں، اعلیٰ مقام ہے عورتوں میں. تو زار و قطار جہنم کی آگ کو یاد کر کے رو رہی ہیں، بہت رو رہی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری عائشہ رو رہی ہے. حضور نے فرمایا عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اے میرے سرتاج، میں جہنم کی آگ کو یاد کر کے رو رہی. اور اس کے بعد آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ کیا قیامت کے دن آپ اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹھنڈا آہ لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ 3 مقام ایسے ہیں کہ کوئی کسی کو یاد نہیں رہے گا. قیامت کے دن 3 مقام ایسے ہوں گے کوئی ہوش نہ ہوگی، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. ایک مقام جب انسان کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اس وقت اپنی پڑی ہوگی کہ میرے نامہ اعمال، میرا نامہ اعمال. اگر وہ ترازو ہوگا جس ترازو پر نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اور نہ جانے ان کا وزن گناہوں کا زیادہ ہوگا یا نیکیوں کا زیادہ ہوگا. فرمایا دوسری جگہ وہ یہ ہوگی جہاں نامہ اعمال انسان کے ہاتھ میں دیے جائیں گے. پتہ نہیں دائیں ہاتھ میں دیا جائے یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے. اگر دائیں میں دیا گیا تو وہ ایک نعرہ لگائے گا کہ میرے چٹھے کو پڑھو، میں کامیاب ہو گیا، اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا، بہت خوش ہوگا. اور جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا وہ خسارے والے ہوں گے. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا.
وہ کہے گا آئے میرے اس چٹے کو کیا ہو گیا ہے، اس نے نہ میرا چھوٹا گناہ چھوڑا ہے، سارے اس میں درج ہیں۔ تو فرمایا کہ دوسری جگہ یہ ہے جہاں انسان کے نامہ اعمال پکڑائے جائیں گے، ان کو دیے جائیں گے، اور تیسری جگہ وہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم کی پشت پر، پل صراط کی پشت پر، یعنی جہنم کی پشت پر پل کو بچھایا جائے گا، اور وہاں سے ہر ایمان والا گزرے گا پل صراط کے اوپر سے۔ نیچے جہنم ہے، اس کے اوپر پل ہے، 1500 سال کا راستہ ہے۔ ایمان والے تو بجلی کی طرح گزر جائیں گے، لیکن جنہوں نے نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نے ہم، جنہوں نے دنیا ہی کی زندگی کو ترجیح دی، دنیا ہی کے لیے زندہ رہے، دنیا ہی کے لیے جیتے رہے، دکان سے وقت نہیں ملا، مال سے وقت نہیں ملا، دنیا کی ذلت میں پھنسے رہے، دنیا کی دلدل میں پھنسے رہے، پل صراط سے نہیں گزر سکیں گے، جہنم میں گر جائیں گے۔ فرمایا عائشہ تیسرا مقام وہ ہوگا جب پل صراط پر سے گزر ہوگا۔ یہ 3 مقام ایسے ہوں گے کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، بڑا کڑا دن آ رہا ہے، ایمان والو تیاری کرو، لاہور جانے کی تیاری کرتے ہو، فیصل آباد جانے کی تیاری کرتے ہو، جلسے جلوسوں پہ جانے کی تیاری کرتے ہو، رب کے پاس جانے کی تیاری کر لی آپ نے؟ بیدار ہو جاؤ، قیامت کا دن آنے والا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، موت سے پالا پڑنے والا ہے، قبر آنے والی ہے، حشر آنے والی ہے، پل صراط کے اوپر پل بچھنے والا ہے، فیصلہ ہونے والا ہے، نامہ اعمال ترازو پہ تولے جائیں گے، وہ سارے کے سارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بتایا ہے وہ ہونے والا ہے۔ اپنے آپ کو تیار ہو جاؤ مسلمانوں، نمازوں کے لیے تیار ہو جاؤ مسلمانوں، نمازوں کے لیے تیار ہو جاؤ، قیامت آنے والی ہے، ذرا ہوشیار ہو جاؤ۔ قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ میدان محشر کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ قبر کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اپنے آپ کو تیار کرو، غلامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گلے میں ڈال لو، حضور کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو لے آؤ، پلٹ جاؤ مسلمانوں، پھر اپنے اوپر کچھ ترس کھاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، وقودھا الناس والحجارہ، کتابوں میں لکھا ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی، کچھ صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ان میں ایک بڑی عمر والے صحابی تھے، وہ بڑی عمر والے جو صحابی ہیں ان پر خوف خدا کا غلبہ ایسا طاری ہوا، انہوں نے سوال کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا دنیا کے جہنم جو ہے وہ دنیا کی چٹانوں سے کتنی وزنی ہوگی؟ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا صحابی کا کہ اس کا وزن کتنا ہوگا، کیا وہ ہماری دنیا کی چٹانیں بڑی ہیں یا جہنم کی چٹانیں کتنی بڑی ہوگی، ان کا وزن کتنا ہوگا؟ رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے کہ جو جہنم کی چٹانیں ہیں ان چٹانوں میں سے جہنم کی ایک چٹان کا وزن جو ہے وہ تمہارے دنیا کے سارے پہاڑوں سے زیادہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا کہنا تھا صحابی غش کھا کے زمین پہ گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے اٹھے اور صحابی کے دل پر ہاتھ رکھا، خیال تھا کہ شاید صحابی
وفات پا گیا ہے۔ تو جب دل پہ ہاتھ رکھا تو دل کی دھڑکن چل رہی تھی، صحابی ابھی زندہ تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کے کہا، او صحابی جلدی کر کلمہ پڑھ لے۔ اس نے بآواز بلند کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ جب اس نے کلمہ پڑھا تو اس کی روح قصوِ عنصری سے پرواز کر گئی ہوگی۔ سارے صحابہ وہاں موجود ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور کا چہرہ مبارک خوشی سے کھل گیا۔ آپ نے فرمایا، میرے صحابی کی خوف کی وجہ سے اور کلمے کی برکت کی وجہ سے اس نے کلمہ پڑھا، اس کا آخری کلام کلمہ ہو گیا، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں کھڑے ہو کر ان کو جنت کی بشارت دے دی کہ سیدھا جنت میں جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ وہ صحابی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ آیت پڑھی، وہ صحابی اپنے گھر میں چلے گئے اور وہ رو رہے تھے، روتے روتے ہچکیاں بن گئیں۔ وہ نماز پڑھتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، کسی سے کلام نہیں کرتے۔ اتنا غم، اتنا فکر آخرت کا دل میں پیدا ہو گیا کہ کیا بنے گا ہمارا۔ حالانکہ وہ حضور کے صحابی تھے۔ ایک صحابی نبیوں کے بعد ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے اس کا ایمان، صحابی کا ایمان میں اتنا بڑا صحابی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس سے چاہے روشنی حاصل کر سکتے ہو۔ سارے صحابہ جنتی ہیں، پھر بھی صحابی رو رہا ہے۔ گھر کے اندر جاتے ہیں، رونا شروع کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کام سے فارغ ہوتے ہیں، پھر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنا غم اور پریشانی آئی۔ بعض صحابہ نے حضور سے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابی نے محفل میں آنا چھوڑ دیا ہے، اسے غم اور پریشانی بڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو ساتھ لیا اور اس صحابی کے گھر چلے گئے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے، کہ میں اپنے صحابی کا پتہ تو کروں کہ اس کے دل میں کتنا خوف خدا پیدا ہو گیا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ ہمارے دلوں سے خوف خدا نکل گیا ہے، اس لیے ہر قسم کے گناہ کے اندر مبتلا ہیں۔ صحابہ کے دل کے اندر دنیا کے سارے خوف نکل گئے تھے، اللہ کا خوف ان کے دل کے اندر موجود تھا۔ میدان محشر کا یقین تھا، موت کا یقین تھا، آخرت کا یقین تھا، اللہ اکبر، فیصلے کا دن کا یقین تھا کہ قیامت برپا ہونے والی ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہونے والی ہے۔ دوستو، کتنے خوش قسمت ہیں وہ صحابی جن کے گھر ان کی خبر گیری کے لیے آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر، میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین، مزمل و مدثر والے، واللیل اور یاسین کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، والدعا کے چہرے والے محمد مصطفیٰ صحابہ کو ساتھ لیا، اس صحابی کے گھر میں چلے گئے۔ صحابی کے گھر کے اندر گئے، دروازہ کھولا، اجازت لی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے۔ وہ صحابی بھاگ کر آئے محبت کی وجہ سے کہ میرے کملی والے میرے گھر میں آ گئے۔ اللہ اکبر، کتنی شان ہے صحابی کی، جس کے گھر میرے محمد مصطفیٰ خود چل کے اس کی خبر گیری کے لیے تشریف لے کر گئے ہیں۔ وہ صحابی اٹھا، اس نے خوش ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے سینہ ملایا، گلے ملا۔ دوستو، کیسا قسمت والا وہ صحابی ہے، حضور کے سینے سے سینہ ملا ہوا ہے، مل رہا ہے محمد مصطفیٰ کو۔ غش کا کے نیچے گرا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے ملتے وہ صحابی جو ہے وہ جنت میں پہنچ گیا، اسی وقت فوت ہو گیا۔ بات بھی کوئی نہیں کی، ملتے ملتے اتنا خوف آ گیا، خوف خدا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو ایسی زندگی عطا فرمائی ہوئی تھی کہ جنت کی بشارتیں مل رہی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ انہوں نے اپنا تن من دن، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا مال، سب کچھ اللہ کے راستے پہ قربان کرنا سیکھ لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔
کیوں؟ وقودها الناس والحجارہ، کہ وہاں جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ دوستو پتھر بھی روتے ہیں، لیکن کتنا بے حس آدمی ہو گیا ہے، مسلمان کتنا بے حس ہو گیا ہے۔ اذانیں ہوتی ہیں، نمازیں ہوتی ہیں، جماعتیں ہوتی ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ ان کو جہنم کی آگ پر اتنا ہے کہ ہم جہنم کی آگ سہ لیں گے۔ جہنم کی آگ کی ایک چنگاری اگر دنیا میں آ جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا جل کے راکھ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے اور محمد مصطفیٰ کی سچی غلامی نصیب فرمائے اور صحابہ کی اتباع نصیب فرمائے اور اپنا خوف اللہ پاک عطا فرمائے، قیامت کے دن پر یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔